کہ معراج کا واقعہ سمجھنے کے لیے اور سننے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے. یہیں سے شروعات ہے. سنی ہو تو سنو، نہیں ہو تو پھر جاؤ. السلام علیکم ناظرین، امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہو. آج کا ٹاپک ہے مفتی سلمان اظہری کو لے کر شب معراج کا چھوٹے چھوٹے کلپ لے کر میں نے ایک ویڈیو بنایا. آج میں شب معراج کا ویڈیو آپ سب کو دکھانے والا ہوں مفتی سلمان اظہری کا. میں پہلے کہہ دیتا ہوں سنی ہونا ضروری ہے شب معراج کا کہانی سننے کے لیے، اور جو سننی نہیں ہے وہ نہیں سن سکتا. اور ایک بات، منافق ہو تو یہ ویڈیو مت دیکھو، مومن ہو تو دیکھو. تو چلو ویڈیو کو پلے کرتے ہیں. مفتی سلمان اظہری اپنے زبان سے کیا کہہ رہا ہے سنتے ہیں. کہ معراج کا واقعہ سمجھنے کے لیے اور سننے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے. یہیں سے شروعات ہے. سنی ہو تو سنو، نہیں ہو تو پھر جاؤ. میں تو پہلے کہہ دیا سنی ہونا ضروری ہے، مفتی سلمان اظہری صاحب بھی کہہ دیا. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر تو قرآن میں ہے. اگر کسی نے اس کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معراج کے سفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں سے شروع فرما رہا ہے. میرے عزیزو، میں نے یہ بات اس لیے کہی سنی ہونا ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ سنیوں کے پاس ایک الگ چشمہ ہے جس سے دیکھتے ہیں تو عشق نظر آتا ہے. یہ چشمے کی بات نہیں کر رہے ہم. معراج میں 5 لفظ ہیں: میم، عین، را، الف، جیم. یہی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو سمجھ جائیں گے. معراج جہاں پر بھی لکھا ہوگا آپ دیکھ لینا، اس کو پڑھ لینا. 5 ہی حرف ہیں معراج: میم، عین، را، الف، جیم. ہمارے استاد بتاتے تھے کہ یہ لفظ ہی تمہیں پوری معراج بتا دیتا ہے. کہا کیسے؟ کہا معراج کا میم بتاتا ہے محمد کو معراج ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کا میم کیا بتاتا ہے؟ محمد کو معراج ہوئی. اور عین بتاتا ہے عرش پر گئے تھے. اور معراج کا تیسرا حرف ہے را. را بتاتا ہے رات کو گئے تھے. اور چوتھا حرف ہے الف، یہ بتاتا ہے اللہ کے پاس گئے تھے. اور 5واں حرف ہے جیم، یہ بتاتا ہے جسم کے ساتھ گئے تھے. اب سنیے، معراج کی رات کتنی دیر وہاں پر میرے آقا نے امامت کی، کتنی دیر نبیوں کے ساتھ ان کے قصیدے سنے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانے. پھر اس کے آگے کا سفر ہے. پہلے آسمان پر تفصیل سے حدیثوں میں آپ بھی پڑھیے. کبھی انٹرنیٹ آپ خالی گیم کھیلنے کے لیے مت استعمال کرو، ہر زبان میں آپ کو مل جائے گا. میرے آقا کے معراج کا سفر آتھینٹک علماء اہل سنت و جماعت کی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے سے آپ بھی پڑھیں کچھ. پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا. میرے آقا نبی آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں، ان سے بھی ملاقات. تیسرے آسمان پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے ملاقات. چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی. 5ویں آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور نبیوں سے، 6ٹھے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، 5ویں پر ہارون علیہ السلام سے، 6ٹھے پر موسیٰ علیہ السلام، 7ویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. یہ سننے میں آسان لگ رہا ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کا سفر 500 سال کا ہے. 500 سال کا. آپ کو سننے میں آسان لگ رہا ہے، میرے نبی نے سفر کر لیا. یہی تو ہم سنی سمجھانا چاہتے ہیں. جو صرف بشر 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 کی رٹ لگاتے ہو، صرف کسی بشر کو فرشتے کے پاس کھڑا کر کے دکھاؤ، تمہارے سمجھ میں آ جائے گا صرف بشر یہ نوری مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے آقا بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. کوئی بدبخت یہ بھی لکھ کر کے چلا گیا کہ نبی ہماری ہی طرح بشر ہیں، بڑے بھائی کے برابر ہیں. معاذ اللہ. ان سے میں کہتا ہوں کہاں کا کمپیریزن لائے ہو، کہاں کا مقابلہ. ذرا اپنا پسینہ سونگ کر کے دیکھ لے. ارے کوئی دوسرے اچھے بھلے آدمی کو سونگا تو ویسی بے ہوش ہو جائے. اور میرے نبی کے پسینے کی بات یہ ہے، ام سلیم کہتی ہیں حضور کے پسینے کے قطرے ہم شیشیوں میں جمع کرتے تھے اور جب کسی کی شادی ہوتی دلہنوں کو لگایا کرتے تھے. اور ایسی خوشبو مدینے میں ہی نہیں تھی. سنو توجہ، یہ صرف دلہنیں نہیں لگاتی تھی. حدیثوں میں ملتا ہے جن دلہنوں نے میرے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو لگائی ان کی 7 نسلوں تک بھی وہ خوشبو آیا کرتی تھی. اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ اپنے رب کو کیسے دیکھے؟ اللہ فرماتا ہے ایسے دیکھتے رہے کہ ایک بار بھی پلک بھی نہیں جھپکا.
आंखें भी नहीं झपकी, पूरी होश के साथ, पूरी आंखों के साथ रब की तजल्ली को नहीं, जाते इलाही को देखा। रब की हल्की तजल्ली को नहीं, पूरी जाते इलाही को देखा। और वो सिर्फ मेरे मुस्तफा की आंखों का नूर है, जिसने रब्बे जुल जलाल की जात की जियारत की। और उसके बाद कितनी देर जियारत की ये भी नहीं पता, न बेहोश हुए ना गिरे, बल्कि होश के साथ रब ताला ने कलाम भी किया, मुस्तफ़ा ने जवाब भी दिया। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब मुझे बताओ ए सुन्नियों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से अब छुपा क्या रह गया? छुपा क्या रह गया? दुनिया का जो सबसे बड़ा गैब है वो खुदा की जात है। नाज़रीन, आज का वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का, क्योंकि शब मिराज का बयान हर एक सुन्नी को सुनना जरूरी है। तो आज का वीडियो यहाँ से एंड करते हैं, फिर से मुलाकात होगा किसी नया वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।